وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی زیر صدارت کے پی کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اہم قومی گرینڈ جرگہ جاری ہے، جس میں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کے ساتھ ساتھ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، ایمل ولی خان، محسن داوڑ اور دیگر سیاسی اکابرین ایک چھت کے نیچے جمع ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شکیل فرمان علی، ان سے تفصیل جانیں گے۔ شکیل، بہت ہی منفرد تھا ایک اجلاس ہو رہا ہے جس میں تمام سیاسی قیادت موجود ہے ایک چھت کے نیچے، پہلی بار بہت عرصے بعد ہم خیبر پختونخوا میں یہ مناظر دیکھ رہے ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، خیبر پختونخوا میں آپ کو پتہ ہے کہ صورتحال کیا ہے۔ وفاق کی حکومت بھی اس حوالے سے کہہ چکی ہے، سی ایم صاحب بھی کہہ چکے ہیں اور گورنر صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ صوبے میں امن و امان کا مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسرا مسئلہ تھا جو پشتون قومی جرگہ ہو رہا تھا، اس حوالے سے اور اس کارروائی کے بعد جو ہے کل خیبر پختونخوا اسمبلی میں جو ہے ایک کمیٹی بنائی گئی جس کے سربراہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو بنایا گیا۔ رات دیر گئے، دیکھیں کہ اہم ایشو تھا، رات دیر گئے تک وزیر اعلیٰ ہاؤس میں میٹنگ ہوتی رہی اور اس کے بعد جو ہے سی ایم صاحب نے آج ایک جرگہ بلایا جس میں مختلف سیاسی پارٹیوں کے رہنما شریک ہیں۔ ایمل ولی خان صاحب ہیں، پروفیسر ابراہیم صاحب ہیں، محسن داوڑ صاحب کو بلایا گیا ہے، میاں افتخار حسین اور امینہ جی کر رہے ہیں، محمد علی شاہ بادشاہ، سکندر شہباز اور تمام سیاسی جماعتوں کے جو ہے رہنما، ان کو چاہے وہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں اپوزیشن کا حصہ کہ حکومتی بینچ سے بیٹھے، اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے حکومت اپوزیشن دونوں کو، خاص کر علی امین گنڈاپور کو، کہ انہوں نے سب کو انوائٹ کیا اور فیصل کریم کنڈی صاحب نے بھی تمام تکلفات بالائے طاق رکھتے ہوئے فوراً اسلام آباد سے پشاور کو رخ کیا۔ محسن نقوی صاحب نے بھی یقین دہانی کرائی، تو خیر برآمد ہوتا دکھائی دے رہا آپ کو شکیل فرمان؟ بالکل، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے جو ہے خطاب بھی کیا ہے اور جرگے پہ، اور اس نے کہا ہے کہ وہ تمام پارلیمنٹرینز اور سیاسی قائدین کے مشکور ہیں کہ وہ یہاں پہ آئے ہیں، اس جرگے کی قیادت پر مجھ پہ اعتماد کیا ہے تمام پارلیمنٹرینز اور سیاسی قائدین کے، انہوں نے اس کو شکریہ ادا کیا ہے۔ آج ہم ان کا کہنا تھا کہ آج ہم سیاسی وابستگیوں سے باخبر ہو کے صوبے کے امن کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ شہری چاہے ان کا تعلق جو ہے عوام سے ہو یا فورسز سے ہو، ان کی جان و مال کا تحفظ ہماری اولین ذمہ داری ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہم درپیش مسئلے کے پرام حل کے لیے راستہ نکالنے میں کامیاب ہوں گے۔ تو وزیر اعلیٰ صاحب نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ ضرور جو ہے اس جرگہ جو ہے کامیاب ہوگا اور کوئی نہ کوئی مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ شرکاء سے خطاب میں کسی بھی مسئلے کا حل تصادم یا تشدد نہیں بلکہ مذاکرات سے ہی ممکن ہے، اور اس مقصد کے لیے چونکہ آپ کو پتہ ہے پشتون اپنی روایات ہیں، وہ جرگے کے ذریعے مسئلہ حل کرتے ہیں۔ اور اب شکیل، اگر ہم معاملہ نرمی سے اور آسان الفاظ میں اور احتیاط کے ساتھ سمجھنا چاہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ آج جرگہ کیا جائے پشتون قومی جرگہ والے، جبکہ حکومتی پابندی کے باعث جلسہ کر نہیں پا رہے، جس کے باعث تصادم کی صورتحال ہے، اور ایسے میں کوئی راستہ نکالنے کے لیے آج ایک قومی گرینڈ جرگہ بلایا وزیر اعلیٰ نے، کیا یہ درست ترجمانی ہے؟ بالکل، یہ دیکھیں چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پشتون قومی جرگے والے جو ہیں انہوں نے پہلے سی ایم صاحب سے ملاقات کی اور ان کو بھی دعوت دی تھی کہ وہ بھی اس جرگے میں شرکت کریں، تو اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی تو یہ ایک بہت اچھا پازیٹیو ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین جو ہے اس وقت انہوں نے اپنے جو ان کے آپس میں جو رفٹ ہیں ان کو سائڈ۔ محسن داوڑ کی شرکت وہ یہاں موجود ہیں، کتنی اہم پیش رفت ہے شکیل؟ دیکھیں، محسن داوڑ صاحب بھی چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی ماضی میں پی ٹی ایم کا حصہ رہے ہیں، تو ان کو بھی جو ہے وہ بھی کوشش کریں گے کہ اس مسئلے کو جو ہے ایسے حل نکالا جائے کہ پرہم مسئلے۔ کیا یہ ممکن ہے شکیل فرمان علی کہ اس اجلاس کے بعد، اس جرگے کے بعد جو مشران ہیں اس کے، وہ ملاقات کے لیے جائیں پشتون قومی جرگے کے مشران سے؟ ایسا کوئی حل نکل سکتا ہے؟ بالکل، دیکھیں بالکل یہ تجویز بھی آ سکتی ہے کہ یہ جرگہ ہو اور اس کے بعد جو ہے ایک کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان، چاہے وہ اپوزیشن میں ہے کہ چاہے حکومت میں ہے، تو اس کے بعد جو ہے اس کے جو آؤٹ پٹ نکلتا ہے وہ آؤٹ پٹ لے کر وہ پشتون قومی کی جو ہے قیادت سے ملیں اور ان کو اس بات پہ قائل کریں کہ کچھ ایسا حل نکلے کہ معاملہ جو ہے تصادم کی طرف نہ جائے، افہام و تفہیم سے مسئلہ نکلے اور دونوں پارٹیز جو ہیں وہ ون ون سچویشن میں آ جائیں۔ اچھا شکیل فرمان علی، ہمیں بتائیے گا، پشتون روایات کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ ایک دفعہ جرگہ اناؤنس کر دیا جائے تو پھر اس کی کال واپس نہیں لی جاتی، پھر وہ جرگہ ہو کر رہتا ہے، کیا ہمیں اس سے ہمارے ناظرین کو اس بارے میں آگاہ کیجیے گا؟ دیکھیں چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے
اس کو نام دیا تھا پشتون قومی عدالت، اور پھر جو ہے بعد میں جو ہے اس کو جرگے میں کنورٹ کیا گیا ہے. تو جرگہ ہوا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک حل یہ بھی نکل سکتا ہے کہ یہ جرگہ جو ہے اس جرگے کے ساتھ جا کے ملاقات کرے یا ان کو اپنے پاس مدعو کر لے، اور یہاں پہ جو ہے ایک گرینڈ جرگہ جس میں جو ہے پشتون قومی جرگی کی قیادت بھی شامل ہو، تو ایک چھت کے نیچے بیٹھ کر بھی یہ اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں. یہ بھی ایک حل نکل سکتا ہے. اور ابھی اس کو آف کیمرہ رکھا گیا ہے شکیل فرمان علی، اس اجلاس کو ان کیمرہ رکھا گیا ہے؟ بالکل، یہ جو ہے اس وقت جو ہے، اور دوسرا یہ جرگے سے گورنر صاحب نے بھی خطاب کیا ہے. ان کا بھی چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سیاسی جو ہے تناؤ تھا دونوں کے درمیان، وزیر اعلیٰ صاحب کے درمیان اور گورنر صاحب کے درمیان. انہوں نے بھی اپنے ڈفرینسز سائڈ پہ رکھے ہیں دونوں لیڈروں نے، جو قابل ستائش بات ہے کہ وہ صوبے کے لیے اکٹھے، اور انہوں نے جو ہے جرگے میں خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ صوبے کا ہماری اولین ترجیح اور جرگے ایجنڈا ہے. جرگے کے انعقاد پر دیکھیں، یہ پہلی دفعہ ہے کہ گورنر خیبر پختونخوا فیصل امین صاحب نے جو ہے حکومت کا شکریہ ادا کیا ہے، اور انہوں نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا بھی شکریہ ادا کیا ہے، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ ہمارے سیاسی اختلافات موجود ہیں مگر صوبے کا امن جو ہے ہماری ترجیح ہے. بہت شکریہ شکیل فرمان علی، بیورو چیف جیو نیوز پشاور ہمارے ساتھ موجود تھے، اہم خبر سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی میزبانی میں گرینڈ جرگہ جاری ہے، اور اس گرینڈ جرگے کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں کہ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی باقی حکومت کی نمائندگی اس سلسلے میں کر رہے ہیں.